خلق الإنسان علمه Subscribe to my channel and also press this bell بسم icon. اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات ماقبل کے درس میں غسل کے فرائض اور غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے بالتفصیل والدلیل سماعت فرما چکے ہیں۔ اب یہاں سے صاحب قدوری مصنف علیہ الرحمہ ان اسباب کو ذکر فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، سماعت فرمائیں۔ والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ، اور وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں غسل کو منی کا نکلنا ہے کود کر شہوت کے ساتھ، مرد سے ہو یا عورت سے۔ محترم ناظرین، اس عبارت سے امام قدوری علیہ الرحمہ پہلے سبب کو بیان کیا ہے، یعنی چاہے مرد سے ہو یا عورت سے ہو، اگر منی کود کر شہوت کے ساتھ نکلی تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر امام قدوری علیہ الرحمہ علی وجہ دفق و شہوہ کا یہ قید لگائی ہے۔ دراصل بات یہ یہاں پر ایک فریق کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے، چونکہ امام شافعی، امام مالک، امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ نفس منی کا نکلنا ہی موجب غسل ہے، چاہے شہوت کے ساتھ اور کود کر نکلے یا نہ نکلے، ان کا کہنا ہے۔ اور ان کی دلیل ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ الماء من الماء، کہ منی غسل واجب ہو جاتا ہے منی نکلنے سے۔ تو یہاں پر ان کا بطور استدلال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مطلق یہ حدیث بیان فرمائی ہے، یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی کہ دفق کے ساتھ ہی ہو یا شہوت کے ساتھ ہی، ایسے کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ صاف طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل واجب ہو جاتے ہیں منی کے نکلنے سے۔ لہٰذا جب یہاں پر مقید آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ قید کرنے والے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ خیر، لیکن حنفیہ کے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل بھی بڑا مستحکم اور مضبوط ہے، اور وہ قرآن الکریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو ایسی صورت میں تم اچھی طریقے سے پاکیزگی حاصل کرو۔ استدلال بئی طور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، کہ تم جب جنوبی ہو جاؤ یعنی جنابت کے حالت میں پہنچ جاؤ، تب جنابت کہتے ہی لغت میں منی کا شہوت کے ساتھ کود کر نکلنے کو، تو بالکل صاف ہے یہاں پر کہ جب منی کود کر نکلے گی، شہوت کے ساتھ نکلے گی، تبھی جا کر اس پر غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں ہے۔ خیر، تو دوسرا سبب یہ بیان فرما رہے امام قدوری علیہ الرحمہ وَالْتِقَاءُ الْخَتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ، اور دونوں شرمگاہوں کا مل جانا ہے چاہے بغیر انزال کے ہو۔ یہاں پر بھی بعض حضرات کا کہنا یہ ہے، یعنی عطار بن رباح، ہشام بن عروہ، اسی طریقے سے ابو داؤد ظاہری وغیرہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ صرف التقاء ختانین سے یعنی میاں بیوی کے صرف ملنے سے یا صحبت کرنے ہی سے غسل واجب نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی؟ جب تک کہ انزال نہ ہو، اگر انزال ہوگا منی نکلے گی تبھی جا کر غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں ہے، ان کا کہنا ہے۔ ان کی بھی دلیل یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے یعنی الماء من الماء، کہ غسل واجب ہو جاتا ہے منی کے نکلنے سے۔ تب یہاں پر صاف طور پر اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ غسل منی کے نکلنے ہی سے واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اب ظاہر سے بات ہے یہاں جو منی نہیں نکلے گی تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کی بھی ایک دلیل ہے، معاشی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لقولہ علیہ السلام اذا التقى الختانان وغابت الحشفۃ وجب الغسل انزل او لم ينزل، بالکل صاف حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو ختنے مل جائے یعنی میاں بیوی صحبت کرنے لگے، وغابت الحشفہ، اور شوہر کا یعنی مرد کا جو ہے حشفہ چھپ جائے یعنی اعضائے تناسل کے جو اوپری حصہ ہے، اگر وہ اس کی بیوی کے جو ہے شرمگاہ میں چھپ جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، انزل او لم ينزل، انزال ہو یا نہ ہو، بالکل صاف لکھا ہوا ہے۔ تب ظاہر سے بات ہے کہ اس طور پر یہاں پر جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ استدلال کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ انزال ہو یا نہ ہو، فقط حشفہ کا چھپ جانا ہی موجب غسل ہے۔
خیر، تو پہلا سبب یہ ہے کہ منی کا نکلنا، دوسرا سبب بیان کیا ہے کہ التقاء ختنین یعنی میاں بیوی کے درمیان صحبت کرنا، انزال ہو یا نہ ہو، اور تیسرا سبب یہ بیان کیا والحیض والنفاس، یعنی عورت کا حیض کا خون جب بند ہو جائے گا، اس لیے نفاس کا خون جب بند ہو جائے گا تو اس وقت اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین، خلاصہ کلام یہی نکلا ہے، امام قدوری علیہ الرحمہ یہی بیان کیا ہے کہ موجب غسل گویا کہ کل تین ہے۔ ایک یہ ہے کہ منی نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے، دفق کے ساتھ نکلے، دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی التقاء ختنین ہو، دونوں کا ختنہ مل جائے، اور تیسرا چیز یہ ہے کہ حیض اور نفاس یعنی عورت کے جو ماہواری آتا ہے وہ ختم ہو جائے، اسی طرح کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے وہ ختم ہو جائے، ختم ہوتے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین، آپ حضرات نے اس مسئلے کو صحیح انداز میں سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ فقہی عبارات سے مدلل آپ حضرات کے سامنے قیمتی اور ضروری مسائل کو پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔